کیا ہوا؟ بی اس کے روم میں آتی اس سے پوچھنے لگی، جو موبائل ہاتھ میں تھامے سے گھور رہی تھی۔ بی کی آواز پر چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، تقویٰ اپیہ نے معذرت کر لی ہے شادی میں آنے سے، کیونکہ انہیں ارجنٹ حویلی جانا پڑا۔ آغا جان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس نے گہرا سانس بھرتے مایوسی سے بتایا۔ اچھا پھر کیا اب نہیں آئے گی؟ بی ان کے گاؤں سے تھی اور ان کے وسیلے ہی نورالعین کی دوستی تقویٰ سے ہوئی تھی۔ ہاں کہا ہے کہ پرومس ولیمے میں آئیں گی۔ وہ منہ بسورے بولی اور بیڈ پر گر گئی۔ اچھا دل بڑا کرو، آئے گی تو صحیح نا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ نور انہیں دیکھتی مسکرائی اور ان کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ باہر سے ڈھولک کی آواز زور و شور سے آ رہی تھی۔ خاندان تقریباً آدھا امٹ آیا تھا اس گھر میں ابھی سے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ رات کو اس کی رخصتی تھی، محفل عروج پر تھی، ساری تیاریاں مکمل تھی۔ بیڈ پر اس کا گولڈن سرخ امتزاج کا بھاری لہنگا رکھا تھا، ساتھ ہی ہیوی جیولری، کنگن، چوڑیاں، پازیب، نتھ ہیروں سے جڑی تھی۔ بیوٹیشن کچھ دیر میں پہنچنے والی تھی، کیونکہ تیار کرتے کافی دیر ہونے والی تھی۔ ابھی دن کے 2 بج رہے تھے۔ نور چونکی جب اچانک دروازہ کھلا اور عجلت میں داد اندر داخل ہوا۔ بی اور نور نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ نور جھینپ کر سر جھکا گئی۔ داد تم یہاں بیٹا؟ بی بوکھلا کر کھڑی ہوئی، تب داد ہوش کی دنیا میں لوٹا اور جھینپ گیا ان کے سامنے۔ کچھ کام تھا بھی 2 منٹ کا۔ اس کے کہنے پر بھی نور کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتی سر ہلا کر وہاں سے نکلی۔ بی کے جاتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ تم پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہو، یا میری نظروں کا بہکاوا ہے بونی؟ اس کے رخ موڑنے پر داد جھک کر کان میں سرگوشی کرتا پھونک مارنے لگا۔ پلیز داد جائیں۔ سٹ پٹا کر وہ باتھ روم میں بھاگ گئی۔ داد کہکا لگا اٹھا۔ یہ کیا خوش ہونے کے لیے کافی نہیں تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش تھی، اس لیے ہی شرما رہی تھی، اس سے چھپ رہی تھی بغیر چیخ چلاہٹ کے۔ کچھ سوچتے سر ہلا کر وہ اپنی واچ ڈھونڈنے لگا۔ سائڈ ٹیبل پر نہ پا کر وہ سلوٹے ماتھے پر سجا کر دراز میں ڈھونڈنے لگا، پر وہاں بھی ناکام۔ اس نے پھر سے ٹیبل کو دیکھا اور غصے سے سب کچھ نیچے پھینکتے واچ کو ڈھونڈتا رہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں داد؟ آواز باختہ ٹھا کی آواز سے روم میں آتی بولی۔ جہاں اس کا روم بکھرنے لگا تھا، وہیں وہ خوف سے سہم رہی تھی اس کی بپھری حالت دیکھ کر۔ نور یہاں میں نے واچ رکھی تھی، کہاں گئی؟ وہ صوفے، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز، قالین پر بیڈ کے نیچے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آیا اور لہو آنکھوں سے اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وہ وارڈروب میں رکھ دی میں نے۔ رونے کی پوری تیاری کرتی اس نے وارڈروب کی طرف اشارہ دیا۔ الف اسے چھوڑ کر لپک کر وہاں گیا۔ نور تعصب سے اس کی پشت کو دیکھتی آنکھیں مسلنے لگی۔ وارڈروب کھولتے ہی وہ اندر کپڑے نکالتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک نظریں اس پر پڑیں۔ اوہ شکر میری جان، میری تو بری حالت ہونے والی تھی، تم نے بچا لیا۔ داد اپنی گھڑی صحیح سلامت نور کے یوں سنبھالنے پر کلائی میں باندھتا اس کے پاس آیا اور ماتھے پہ بوسہ دیتے آنسو لبوں سے چن کر اسے سینے میں بھینچ دیا۔ ایسا کیا ہے اس گھڑی میں داد؟ وہ ہمت کرتی اس سے دور ہو کر بولی۔ اس میں؟ داد نے چلتی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ بس اب صرف گھنٹوں کا انتظار کرو۔ جب تم میری شریک سفر بن کر میرے روم میں آؤ گی تو ہر چیز تم سے شیئر کروں گا، بہت کچھ جو تم سے چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اچانک ہی جھک کر اس کے پھڑپڑاتے سرخ لبوں کو نرمی سے چھونے لگا۔ نور بوکھلا کر پیچھے بھاگی۔ آج تو ایسا نہیں چلے گا۔ اسے پیچھے سے حصار میں لے کر جذبوں سے چور لہجے میں کہتے کان کی لو کو چھونا چاہا کہ نور مچل اٹھی۔ داد پلیز۔ وہ سانسوں کے بے ربط ہونے پر وہ مشکل سے کہتی اس کے حصار سے نکلی تھی۔ داد اس کے براؤن کپڑوں میں سراپے کو دیکھتے وہاں سے جانے لگا۔ اچھا صحیح، ڈرو نہیں، بس رات کو انتظار کرو، آج تم گئی میرے ہاتھوں، معنی خیزی سے کہتا وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی نور نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آئی اور لاک کر کے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ساتھ ہی روم سنوار کر وہ مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گئی اور وہاں سے چھپائی ہوئی واچ نکال کر اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگی۔ صبح اسے واچ جب ملی تو داد کی پرواہ کیے بغیر اس نے سیکرٹ ایجنٹ کو جلدی سے تصویر بنا کر بھیجی اور 12 کے وقت
تقریباً اس کے لیے دوسری واچ آ گئی تھی۔ وہ اس ایجنٹ سے بات کر کے سب کچھ سمجھتی اب واچ اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو پہلی شروعات کرتے ہیں الف کے اینڈ کی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی دوپٹے میں واچ چھپا کر سلیپر پہنتی روم سے نکلی تو سامنے ہی پھولوں کے تھال پکڑے خاندان کی 2 لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ برہان بھائی گھر میں ہیں؟ اس نے وہاں سے گزرتے ملازمین سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئے۔ جی بی بی جی، وہ فیری کی طبیعت ٹھیک نہیں نا، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ہل بھی نہیں رہے۔ اس کا جواب سنتے نور سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ بابا اب پھر مما سے ناراض ہیں؟ بخار کی تپش کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ معصوم وجود کے ساتھ برہان کی آغوش میں پڑی بڑبڑائی۔ ابھی ڈاکٹر اسے چیک اپ کر کے دوائی دے کر گیا تھا اور ہدایات بھی دی تھی کہ بچی کو ٹینشن سے دور رکھیں اور انہیں خوش رکھیں، پر مسکان کے جانے پر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ابھی آسیہ بیگم یقینی بنائے اسے کھلا کر گئی تھی، پر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسے اپنی مما کے ہاتھ سے کھانا تھا جو ناراض ہو کر بغیر اسے کس کر کے گئی تھیں۔ نہیں بیٹا، میں آپ کی مما سے ناراض نہیں ہوں، اس نے محبت سے کہا۔ تو بابا وہ کہاں گئیں؟ انہیں بتائیں نا، ان کے چھوٹے پیکٹ کو بخار ہے، میں ان کی باہوں میں سونا چاہتی ہوں۔ بابا انہیں بلا کر لائے نا، آپ تو میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، میرے اینجل ہیں نا۔ وہ بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھتی سے سک کر بولی۔ برہان نے سن کر سختی سے لب پیوست کر لیے۔ مما ایک کام سے گئی ہیں، جلدی آئیں گی اپنی بیٹی کے پاس اور اس سے خوب سرا پیار کریں گی، دیکھنا رات کو جب آئے گی اور تمہیں مجھ سے چھین کر سو جائے گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے بتانے لگا۔ فیری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ میں بابا، وہ مجھے کل کی طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ جی میرا بچہ، وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ اس کے گال پہ بوسہ لیتا وہ بولا۔ وہ اس کی حالت کے زیر اثر جھوٹے دلاسے دینے لگا کہ وہ سنبھل کر بہل جائے گی، اور وہی ہوا۔ وہ سچ میں خوش ہو گئی، رونا بھول کر خیالوں میں گم ہو گئی۔ برہان لب بھینچ گیا۔ اسے معلوم تھا مسکان نے ہمیشہ اپنے پیشے کو ترجیح دی تھی، اسے اول رکھا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اس نے 1 ماہ کا نکاح کانٹریکٹ کیا تھا، پر اسے اپنی زندگی میں آنے کا حق تو دیا تھا۔ اسے وہ طاقت و اہمیت دی تھی جس سے وہ بڑے حق سے اس کے دل میں داخل ہو سکتی تھی، پر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی کوشش پہل نہیں کی۔ ویسے بھی وہ کیوں اس مجرم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے جسے انسانوں پر ترس نہیں آتا۔ کل ان کے پیچھے اپنے آپ کو ختم کر لے تو کیا رہے گی اس کی فیملی؟ اگر تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتی، سچ کا ساتھ نہیں، برائی سے لڑ نہیں سکتی مسکان، تو میری زندگی میں سچ میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں چاہوں، کیونکہ تم ایک بے رحم لڑکی ہو، برائی شر پھیلانے والی۔ وہ سوچ کر لب بھینچ گیا۔ بابا میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، پر میں مما کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ بابا وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے پپی دیتی ہیں، باہوں میں بھر کر سلاتی ہیں، اور جب پیٹ پر بٹھا کر ایکسرسائز کرتی ہیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ مسکراتی آنکھیں مسل کر بتانے لگی۔ برہان حیران رہ گیا۔ کب ایکسرسائز کرتی تھی؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ فیری کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ مما اور میرا سیکرٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، پر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مما بھی آپ کو بتا دیتی ہیں۔ وہ چہکتی بولی۔ برہان سر ہلانے لگا۔ جب آپ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں نا، پھر مما مجھے پیٹھ پر، تو کبھی پیٹ پر، تو کبھی کندھوں پر بٹھا کر ایکسرسائز کرتی ہیں، پھر مجھ سے بھی کرواتی ہیں۔ اس کی باتیں سنتے وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مطلب وہ اس کے پیچھے اس کے جم میں بھی جاتی تھی، پھر چھوڑا کیا تھا اس نے بھول جانے کے لیے؟ دفتر دروازہ ناک ہوا اور نور مسکراتی اندر آئی۔ نور تم یہاں؟ برہان حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے کچھ لائی ہوں بھائی، اور فیری کو بھی دیکھنے آئی تھی۔ تائی امی نے بتایا ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ وہ دوپٹہ سر کے آگے کھینچتی بولی۔ تو پھر اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو گڑیا؟ برہان نے مسکراتے اس چھوٹی سی کزن کو دیکھا جو اس کی بھابھی کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ وہ سر ہلاتی ان کے پاس آئی اور جھک کر فیری کو محبت کرنے لگی۔ اسے تو ابھی بھی بہت بخار ہے بھائی، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں نا۔
ڈاکٹر آیا تھا، جلد ہی اتر جائے گا بخار انشاءاللہ اور میری فیری پھر سے کھلکھلانے لگیں گی۔ وہ فیری کو گدگدی کرتا بولا اور ہنستی ہوئی وہ سر ہلاتی نور کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے کیا لائی ہو تم؟ وہ متبسم نظروں سے نور کو دیکھتا بولا۔ یہ نور گہرا سانس بھرتی دوپٹے سے ہاتھ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ برہان نے چونک کر پہلے نور پھر اس کی ہتھیلی پر رکھی دانت کی گھڑی کو دیکھا۔ یہ تو دانت کی ہے نا، یہ میرے لیے کیوں لائی ہو؟ برہان نے الجھ کر دیکھا اور ابرو اٹھا کر پوچھا، یہ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ اسے کسی ٹیکنالوجی کے ماہر کو دکھائیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا، پر پلیز ابھی جائیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم پڑ جائے، پلیز بھائی۔ وہ آہستہ سے کہنے کے ساتھ منت پر اترائی برہان کافی الجھ گیا۔ کیا ہوا ہے نور گڑیا، مجھے الجھا رہی ہو؟ صحیح بتاؤ، کوئی پرابلم ہے؟ مجھ سے شیئر کرو بیٹا۔ وہ کھڑا ہوتا نور کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نہیں میں کچھ نہیں بتا رہی، آپ یہ لے کر جائیں اور خود جان لیں کیا حقیقت ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، منہ پر ہاتھ رکھتی روتی وہاں سے بھاگ گئی۔ برہان پیچھے شش کر کبھی گھڑی کو دیکھتا تو کبھی دروازے کو جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا بابا، چاچی کیوں رو رہی ہیں؟ برہان فیری کے مخاطب ہونے پر ہوش میں آیا اور سر نفی میں ہلاتے بیڈ پر بیٹھ کر گھڑی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ دانت کی فیورٹ گھڑی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا ایک پل کے لیے بھی۔ پھر یہ نور کے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ اتنی خوفزدہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ آخر میں روتے ہوئے منت کرتے کیوں گئی؟ کیا راز تھا اس گھڑی کا؟ کیا بتانا چاہتی تھی وہ اسے؟ برہان نے لب بھینچے موبائل اٹھایا اور ارمان کو کال کر کے اپنے گھر بلایا۔ داد، مجھے تم پر فخر ہے بیٹے کہ تم نے نہ صرف مجھے برے وقت میں ساتھ دیتے میں بھتیجے سے شادی کی بلکہ اسے عاجزہ سے رخصت کروا رہے ہو بیٹا۔ تم نے ہمیشہ میرا سر خوشی سے بلند رکھا ہے۔ کمال صاحب اسے ساتھ لگاتے خوشی سے بول رہے تھے۔ داد سن کر مسکرایا۔ انشاءاللہ ابو، ہمیشہ رہے گا آپ کا سر بلند۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لے کر بولا اور ساتھ آسیہ بیگم کو بھی بلایا جو اس کے کپڑے رکھتی مسکرائیں پاس آئیں۔ آئی لو یو ابو امی، وہ دونوں کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ کمال صاحب اس کی پیٹھ تپ تپانے لگے۔ ابو امی، حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کے فیصلے میں ہی اچھائی محبت ہے، جیسے اب میرے لیے آپ کی چھوٹی سی بونی بھتیجی سے آپ کا بیٹا۔ وہ کہتا کہتا رک کر کمال صاحب کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا کہکا لگا اٹھا، میں نے کل شام ولیمے کے لیے ہال بک کروا دیا ہے، بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا کہ ساری اداسیاں دھل جائیں گی، ان کی جگہ میری بھتیجی اور بیٹوں کے چہرے مسکراتے چہرے ہوں گے۔ کمال صاحب بول رہے تھے جبکہ داد بہت محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بدل گئے تھے، داد بہت چاہت سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ اب زندگی حسین لگنے لگی تھی، سب کچھ بہتر ہو رہا تھا، اس کی بونی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو رہی تھی، اس پر اعتماد یقین رکھتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور اب جب وہ اسے حقیقت بتائے گا کچھ خفا ہوگی پر پھر اسے محبت مزید اس کی بڑھ جائے گی۔ داد ضرور جانتا تھا۔ میں نور کو دیکھ کر آؤں، بیوٹیشین آ گئی ہوگی۔ آسیہ بیگم وہاں سے نکل کر پیچھے کمال صاحب اور داد رہ گئے جو اب صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ برہان آسیہ بیگم ناک کر کے اس کے روم میں داخل ہوئیں اور بیڈ پر سوئی ہوئی فیری کو دیکھ کر برہان کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں روم میں گھمائیں۔ برہان کہاں گیا؟ وہ بڑبڑا کر مڑی کہ بالکنی سے برہان الوی لبوں میں سگریٹ دبائے باہر آیا۔ خیریت؟ سگریٹ پھینک کر وہ پاس آتا ان کے ہاتھ تھام کر بولا، بیٹھو یہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے پاس بٹھایا۔ برہان خاموشی سے الجھ گیا۔ برہان، اب جب تم مسکان کو چھوڑ چکے ہو تو میں نے اور تمہارے ابو نے فیصلہ لیا ہے تمہارے لیے۔ وہ گلا کھنکار کر بولی۔ برہان سمجھتا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ امی، آپ جانتی ہیں ایسا ناممکن ہے، تو مہربانی کر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے خیال کیجیے گا۔ وہ غصے میں آ کر بولا، میں نے تمہارے لیے شیرین کو پسند کیا ہے۔ کیسی ہے؟ انہوں نے جیسے دھماکہ کیا برہان کے سر پر۔ وہ ابھی دانت کی گھڑی۔ نور بوکھلایا گھبرائے لہجے سے نہیں سنبھلا تھا کہ یہ میں نہ صرف آپ کو بلکہ شیرین کو بھی صاف منع کر چکا ہوں کہ میں اب شادی نہیں کروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ آسیہ بیگم حیران ہوئیں۔ تو کیا ایسے ہی ساری زندگی اس کے تکیے سے سر لگا کر بیٹھے رہو گے؟ انہوں نے کہتے فیری کی سمت اشارہ دیا۔ امی پلیز، اگر ایسا ہوا بھی تو میں ایک سیکنڈ کے لیے فیری سے دور نہیں رہوں گا، نہ ہی آپ سب سے، اس نے کہہ کر آسیہ بیگم کو شاک کی حالت میں منہ کھولتے دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ ابھی اس نے معذرت کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ملازمہ نے اسے ارمان کے آنے کی اطلاع دی۔
سوری مجھے کچھ کام ہے، وہ کہہ کر انہیں دیکھے بنا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ غصے سے اپنا سا منہ لیے کھڑی رہ گئی۔ آسیہ بیگم نے خاموشی سے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر اٹھی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ اس کے سر سے اس لڑکی کا بھوت اترے۔ وہ سوچتی، اس کے کپڑے اور فیری کے نکال کر ہینگ کرتی، وہاں سے چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمی اسے خاموش زمین کو گھورتے دیکھ کر پاس آ کر دوسرے صوفے پر مقابل بیٹھی۔ عارف نے آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور سامنے سمیہ کو پا کر خوش دلی سے اس کے مخاطب کرنے پر مسکرایا۔ پہلے نہیں، اب بل ٹھیک ہو گیا۔ وہ جذب کے عالم میں بولا، ویسے میں نے سوچا ہے تمہاری اس فالتو بکواس پر چڑنا چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم نہیں سدھرو گے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ عارف نے ہائے کرتے ہتھیلیاں جبڑے پر ٹکا کر اسے دیکھا۔ سمی اسے اچانک پٹری سے اترتے دیکھ کر بوکھلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی بہن کے جانے پر اسے صبح سے مایوس اداس دیکھتی انسانیت کے ناطے آ گئی، پر اسے کیا پتا تھا کہ یہ غم کا مارا اسے دیکھ کر مرض کا مارا بن جائے گا۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے سمی جی کہ آپ خود اپنے المبارک پاؤں سے چل کر میرے پاس اس العاری کی اداسی کو پوچھنے آئی ہیں۔ قربان نہ جائیں تو کیا کریں بتائیں؟ وہ شریر نظروں سے دیکھتا گھمبیر ہو کر بولا کہ سمی گھورنے لگی۔ دیکھو مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو، میں تم سے بڑی ہوں، کچھ شرم ہی کر لو۔ وہ غصے سے بولی، تو آپ بتائیں کیسے بات کریں جس سے آپ کا المبارک دل والعاری کے لیے راضی ہو جائے؟ بتائیں کیسے آپ کو کہ اس ناچیز میں یہی مسئلہ ہے کہ اس میں شرم لحاظ ہی نہیں۔ ویسے وسیع شاہ کی ایک شاعری ہے، رات پوری گزار دوں تجھ سے گفتگو کر کے، تو ایک بار کہہ تو دے۔ تیرے بنا نیند نہیں آتی، تو کیا خیال ہے آج پھر گپ شپ ہو جائے؟ اس کے گمبھیر لہجے نے جہاں سمی کو سرخ کرتے سٹ پٹایا تھا، وہیں خود اب منتظر تھا اس کے جواب کا۔ میں غلط تھی، تم عزت کے لائق نہیں، دماغ سے آری انسان، انتہائی کے بدتمیز ہو تم، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تم میں، بچپن میں تمیز سیکھتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ وہ کھڑی ہوتی اسے چنگاڑتی اندر جانے لگی، تبھی وہ بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ سمی جی، وہ تڑپ کر بولا کہ سمی کے قدم جکڑ لیے گئے۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں سے بے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پیار کرتا ہوں آپ سے، اسے عزت میں ٹرانسلیٹ کر دے ورنہ میں گوگل سے کروں گا اور وہ جو کہے گا پھر آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ جو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لمحہ بھر خاموش رہی تھی، دوسرے ہی پل بلبلا اٹھی۔ فضا میں اس کے تھپڑ کے ساتھ ہی چوڑیوں کی کھنک گونجی۔ عارف کھلکھلا اٹھا۔ ایک تو آپ کی چوڑیاں بندے کو تھپڑ کا احساس نہیں دلانے دیتی، ویسے آج ان کی آواز کچھ چینج ہے، کنگن پہنا ہے نا بیچ میں۔ وہ ہنستا محسوس ہوتا اس کی ہونکوں والی حالت سے بولا، ان نظروں کا ظلم ہے سمی جی، دل ہمارا معصوم ہے، خیال رکھیں اس کا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہتا، اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے پلکوں پر پھونک مار کر اندر پڑ گیا کہ سمی اس افتاد سے خود کو بھی بچا نہ سکی اور مڑ کر اس گستاخ لڑکی کی پشت دیکھتی اس کی مدھم گنگناہٹ سنتی رہی۔ موڈ فریش کر دیا قسم سے۔ اندر جاتے ہوئے اس نے فکرہ اچھالا کہ سمی پاؤں پٹکتی تل ملا کر رہ گئی۔ بدتمیز، موڈ خراب کر دیا، استغفر اللہ، کتنا بے شرم ہے۔ وہ چادر اپنے چہرے پر پھیرتی جھولے پر بیٹھ گئی۔ ابھی آپ چلیں نا نور کی شادی پر؟ ہڈولین وہاں آتی ہوئی بولی۔ سمی اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے گئی۔ ضرور چلتی میری شہزادی، پر مجھے ابھی یہ سب پسند نہیں آ رہا، تنہائی اچھی لگتی ہے، انشاءاللہ ولیمے میں چلیں گے۔ وہ اسی لیے جھولے میں بیٹھتی بولی، ہور سمجھ کر سر ہلا گئی اور گود میں موجود پپی کو سہلانے لگی۔ تمہیں معلوم ہے عالم مجھے سختی سے کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں اس کتے سے دور رکھوں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہور بھی مسکرا دی، کیونکہ انہیں جلن ہوتی ہے نا جب میں کسی سے پیار کرتی ہوں، وہ چاہتے ہیں میں صرف انہیں ہی پیار کروں۔ اس نے خاص کر کے سعید کو بتانے کے لیے بلند کہا، جو اس نے غور سے سنا اور ابرو جھکا دیا۔ اچھا؟ سمی اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ کپڑے دیکھے اپنی اپیا؟ اس نے گردن موڑی اس کی طرف۔ ہاں دیکھے ہیں، بہت پیارے ہیں، تم پر بہت خوب لگیں گے، دیکھنا۔
आलम मेरे लिए लाते ही ऐसे हैं प्यारे प्यारे। और अभी मिस्त्री ने मुझे कॉल करके बताया कि आलम मुझे तैयार नहीं करता, वो सिर्फ झूठ बोलता है। इसलिए मिस्त्री ने कहा है कि मैं आलम से नहीं आपसे तैयार हूँ। आप करेंगी ना मुझे तैयार? वो कुछ देर पहले की गई मुस्कान की कॉल और फिर नूर की शादी की बातें करती। मुस्कान ने इसे बताया कि आलिम इसे लिपस्टिक नहीं लगाता और कोई लिपस्टिक नहीं होती। लगाने से पहले और लगाने के बाद भी लिपस्टिक रहती है। वो बंदा तुमसे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हें मेकअप भी नहीं करता, इसलिए अब सिमी से तैयार होना। तब से ही हूर ने सोच लिया था अब वो आलम से तैयार नहीं होगी, वो इससे झूठ बोलता है, इसे लिपस्टिक नहीं लगाता। दूसरी तरफ आलिम का दिल कर रहा था शूटर भेजकर अपनी सास का किस्सा ही ख़त्म कर ले जो यहाँ ना होकर भी आग लगा गई। अब फिर इसे इतनी मेहनत करके अपनी बिगड़ी बीवी को सेट करना पड़ेगा। मुश्किल से सेट होते अभी कुछ दिन गुजरते हैं कि वो आकर कोई धमाका फाड़ जाती है। इसने अरमान को वो घड़ी देते सब कुछ समझा दिया था कि जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर भेजो मुझे, और अरमान लेकर वहाँ से निकल चुका था। बुरहान अब घर में बेचैनी से टहल रहा था। जैसा वो सोच रहा है वैसा ना हो, वरना वो इसे छोड़ेगा नहीं। जी मैंने कर दिया जैसा आपने कहा था। वो हाथ बाथरूम में शावर खोले बैठी बोली। गुड, मुझे उम्मीद थी तुम ये कर सकती हो मिसेस अल्फ। अब बस रात होने दें, आपकी तैयारी है ना पूरी? दूसरी तरफ से पूछने पर नूर मुस्कुराई। जी सर, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। हुरुलैन भी आने वाली है, अब इनका पर्दा फाश होगा और इन परिंदों की हकीकत सामने आएगी। मैं और मेरी बहन भी आज़ाद हो जाएंगे, इससे सरगोशी में कहा। दूसरी तरफ वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। डोंट वरी, तुम दोनों आज़ाद हो, बस अब अपना काम वक्त पर कर देना, पर याद से हमारा साइन देख कर फिर। जी जी, आप फिक्र मत करें, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने इनके कारनामे आ जाएंगे, वो खुशी से बोली। फिर आई एम श्योर हूर भी इनका साथ छोड़ देगी, वो चहकी। दूसरी तरफ वो हंसा। ज़रूर छोड़ेगी, इसे छोड़ना पड़ेगा, तुम सिर्फ अब जल्दी तैयार हो जाओ फास्ट। वो मायने खेस लहजे में बोला। नूर सर हिलाती मोबाइल की सिम निकाल कर छुपा दी, सामने हैंग किए दुल्हन के कपड़े देखने लगी। मैं सच तो रही हूँ, पर तुम्हें मेरी सेज नसीब नहीं होगी, क्योंकि धोखा किया है तुमने मुझसे। अब मेरा धोखा देखो, वो नफरत से बोली। मैंने कह दिया है मुझे अपिया से तैयार होना है, आप मुझे तैयार नहीं करते, वो भड़क कर बोली और अपने बाल इसके हाथों से छुड़वा कर दूर हो गई। तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? वो नरमी से बोला और इसके हाथ को थामा, पर वो छुड़वा कर मज़ीद पीछे हो गई। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं जिसका न सर है न पैर। आप मुझे किसी के साथ इंग्लिश शेयर करने नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मैं आपके कानों में सरगोशियों से बोलूं। आप मुझे पाजेब पहनाते हैं पर इसकी आवाज़ नहीं होती, तैयार करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से फूली नथनों के साथ बोल रही थी और मुँह करके मुंह फेरते हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हो गई। आलम मुतबस्सम नज़रों से इसे देखा। आप लोगों को दिखाई नहीं देता, अब लोगों को दिखाई नहीं देता तो इन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें तैयार करता हूँ, वो मुस्कुराता हुआ ब्रश रख कर बोला। मैं इसने कुछ बोलना चाहा कि वो बीच में ही टोक गया। क्या तुम चाहती हो हम देर से पहुंचे शादी में? चलता हुआ इसके पीछे आया और इसके नाजुक वजूद के गिर्द हिसार डालकर शाने पर ठोड़ी टिका दी। जाना है मुझे, पर आप मुझे तैयार करने, वरना मैं नहीं चल रही और कभी बात नहीं करूंगी सच में, वो भराई आवाज़ में बोलती मज़ाहमत करने लगी। पर इसकी मासूम सी मज़ाहमत कहाँ ताकत रखती थी इस वजूद के सामने। आप मुझे तैयार करें वरना मैं, वो रोती हुई कहने लगी, पर आगे याद नहीं आया क्या कहे। इसकी मैं पर आकर रुकने पर आलम हंस पड़ा। मैं इससे शरारत से उकसाया और वो सच में भड़क गई। मैं आपका कुछ कर दूंगी, गंजा कर दूंगी, आपको काट कर खा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी सारा, वो चिढ़कर बोली। ऐसे ही तो मैं तुम्हें विच नहीं कहता, मेरी ओरिजिनल विच हो। वो इसके गर्दन में मुंह छुपाकर सरगोशी में बोला कि हूर झीम गई। वो ऐसे ही इसे गुस्से में नर्वस पजल करके शर्माने पर मजबूर कर देता था, जिससे इसके गुस्से वाले तासुरात कहीं गायब हो जाते थे। प्लीज़ मुझे तैयार होना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उसके हाथों पर हाथ मारती जिद में कहती गई कि आलम को ही इसके लबों पर उंगली रखनी पड़ी। तैयार होकर क्या करना है, पहले मुझे ये बताओ। क्या मतलब क्या करना है? आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छे दिखने के लिए ना, इसी तरह हम लड़कियां मेकअप करती हैं, बहुत अच्छी दिखने के लिए। आप मुझे मेकअप करें वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, वो वार्न करती हुई बोली।
پھر دنیا کیا کہے گی کہ میک اپ نہ کرنے پر عالم کی بیوی سے چھوڑ گئی؟ میں کتنا بدنام ہو جاؤں گا تمہیں احساس ہے؟ وہ اس کے مہندی سے سرخ ہاتھ سامنے کرتے بولا، خوبصورت سرخ سفید ہاتھوں پر گہرے رنگ والی مہندی انتہائی پیارے اس کے ہاتھ بنا گئی تھی کہ عالم نے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ واہ، دنیا کا پہلا شوہر ہوں جس کی بیوی میک اپ نہ کرنے پر اسے چھوڑ جائے گی، وہ افسوس سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لایا۔ حور سن کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اور دنیا کی پہلی بیوی ہوں جو نہ دکھنے والے میک اپ کے ساتھ بے وقوف بن کر جاتی ہے، وہ کہہ کر منہ بسور گئی۔ عالم چونکا اور پھر کہکا لگا کر اسے خود میں بھیج دیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ کو معلوم ہے میں مستی کی شادی میں فیل کر رہی تھی کہ مجھے لپسٹک لگی ہے اور مستی نے آج بتا کر مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا ہے۔ کچھ خیال ہے آپ کو؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی، میں نے تمہیں لپسٹک لگائی تھی، شاید تم بھول رہی ہو۔ وہ اس کا رخ سامنے کرتے اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا، ہیں کب جھوٹ نہ بولے عالم، گناہ ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم بھول گئی ہو اور اب میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا۔ حورالعین اس اچانک حملے سے آنکھیں پھیلا گئی۔ اس کے کسمسانے پر عالم نے جب مسکراتے فاصلہ قائم کیا تو غور سے اس کا گلاب چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے میک اپ کی شہزادی، میرے ایک ٹچ سے تم پور گلاب ہو جاتی ہو۔ انگلی سے اس کے بال پیچھے کرتے وہ گھمبیر لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ حور آنکھیں موندے انگلیاں الجھائے کھڑی تھی۔ میں پہلی بیوی ہوں جس کا شوہر اسے شادی میں ایسے تیار کر کے بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتی ہنس پڑی۔ عالم اس کے ساتھ تاثرات دیکھتا سر ہلا گیا۔ چلو پہلے چینج کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں تیار کروں۔ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا کہ وہ کچی ڈور کی طرح کھینچتی اس کے سینے سے لگی۔ اس کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں عالم کو اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے سیاہ بالوں والے سر پر بوسہ دیتا باتھ روم میں لایا اور اسے اندر بھیج کر خود اس کے لیے مسکان کے روم سے میک اپ لینے نکلا۔ عین کو تم تیار کر رہے ہو یا میں کروں؟ سمی اپنے روم سے نکلتی ہوئی ان کے پاس آ رہی تھی کہ سیڑھیوں کی طرف جاتے عالم کو مخاطب کیا۔ نہیں میں کر لوں گا جانے عالم، تم آرام کرو۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اسے تیار کر دینا عالم، اس کا دل کرتا ہے تو کر دو، کیوں تنگ کرتے ہو میری شہزادی کو؟ وہ گھور کر بولی تو عالم ہنس پڑا۔ ناراض نہ ہو میری جان، میں کر رہا ہوں اسے تیار۔ اس کا گال تھپ تھپا کر بولتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ سب کچھ چھوڑ کر ایک پارلر کھول دیں عالم، عارف ہنستا ہوا بولا۔ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک ہی کافی ہے میک اپ کے لیے، تم یہ کام انجام دے دو تاکہ تمہاری آسانی ہو جائے۔ وہ اس کا مطلب سمجھتا فوراً بولا کہ سمی کے سامنے عارف سٹ پٹا گیا۔ استغفر اللہ، مجھے الشریف بندے کو بھی ایک لا دیں، اتنیوں کا کیا کروں گا یار۔ وہ شریر ہوا، البتہ عالم کی موجودگی میں سمی کو دیکھنے سے گریز کیا کہ کہیں اسے برا لگے اور اگلے ہی پل وہ اس کی ٹھوکروں میں پڑا ملے۔ اس آدمی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ سمی ہاں کہہ دے، اس کی محبت کے بدلے کچھ تو اشارہ دے جس سے اس کی رضا سمجھ کر وہ عالم کو کنونس کر سکے، نہیں تو سمی کے انکار پر تو وہ اسے لاتوں سے ہی زمین میں غائب کر دیتا۔ عالم اسے کب یہاں سے نکال رہے ہو؟ سمی گھور کر عارف کو عالم سے بولی۔ وہ چونکا اور عارف کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی، تم ٹینشن نہ لو، بس تم نے کہہ دیا اب جلدی دفع کریں گے، وہ کہتا سمی کے سر ہلا کر عارف کی شکوہ بھری نظریں دیکھے بغیر وہاں سے مڑی اور اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ ہمت تو دیکھو لڑکے کی، ایک تو بکواس طریقے سے عربی بولتا ہے، دوسرا شکوے شکایات کرتا ہے، حد ہے عاری پن کی۔ وہ بڑبڑا کر کپڑے لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ عالم آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں آپ کے چھوٹے بچے جتنا ہوں۔ وہ منمناتا دہائی دیتا عالم کے پیچھے تھا۔ تو پھر کوئی قد بڑھانے کی دوائی لو اور کل یہاں سے نکلو، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ مسکان کے روم میں داخل ہوا اور اس کی ڈریسنگ ٹیبل سے میک اپ دیکھنے لگا جو پتہ نہیں کیا کیا رکھے تھے۔ وہ موبائل پہ تیاری کے لیے میک اپ دیکھتا وہاں سے وہی اٹھانے لگا اور اس نے صرف مسکارا، لپسٹک، آئی شیڈوز اٹھائے تھے۔ اس کے روم پر ایک نظر ڈالتا وہاں صدمے میں کھڑے عارف کو ایسے نظر انداز کیا جیسے اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر یہاں سے اکیلے جائے گی تو وہ میری لاش سمیجی، ورنہ میں آپ سے شادی کر کے جاؤں گا، وہ مٹھیاں بھیج کر کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عالم زیر لب مسکراتا ہوا جب روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی حورالعین اپنے بال پیچھے سے نکال رہی تھی۔ پیچ کلر کے گھیر داغ پھیلے فراک جس پر بلیک نگینوں سے ہیوی خوبصورتی سے کام کیا گیا تھا،
فل آستینہ بغیر دوپٹے کھلے سیاہ بالوں کے وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ عالم کی نظریں اس پر ٹھٹک کر رکیں اور پھر اس کا جائزہ لیتا وہ مبہوت سا ہو گیا۔ عالم میں چوڑیاں کیسے پہنوں گی؟ وہ پریشان سی بولی جبکہ عالم اسے دیکھتا دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہوا کی لہروں پر اڑتے اس کے سیاہ بال اس کے خوبصورت چہرے کے گرد کافی مدہوش کن منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے میک اپ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف قدم اٹھائے۔ عالم جواب تو دیا کریں، ایسے بھی کیا نخرے آپ کے؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ اگر بیوی تمہاری جیسی ہو پھر تو نخرے جائز ہیں شہزادی۔ اس کی انگلی پکڑے وہ اس کا ہاتھ اب بلند کیے عین کو سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا، گول گھمانے لگا۔ عالم رکیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ گول گول گھومتی ہوئی حال نما اس کے روم کو حسن بخش گئی۔ اس کا پیچ کلر کا گھیردار فراق دائرے میں گھوم رہا تھا اور حال میں بھی ساتھ فضا میں بال بھی ساتھ فضا میں لہرا اٹھے۔ عالم نے مسکراتے اسے گھمایا اور ہور کھلکھلاتی اس کے سینے سے چپک گئی۔ اب کریں، اس نے منہ اس کے سینے میں چھپاتے کہا تھا۔ پھر سے ہی اس نے زبردستی خود سے الگ کیا اور گھما کر کہکا لگاتے اسے آئینے کے سامنے لایا۔ لو کر دیا اب، وہ چڑھانے کے لیے بولا۔ ہور منہ بنا کر رہ گئی۔ عالم نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہاتھ بڑھا کر برش اٹھا لیا۔ اس کے بالوں کو برش کرتے کچھ ہی دیر میں بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا۔ اب تیار کیسے کریں گے؟ آپ کو آتا ہے تیار کرنا؟ اپنا رخ اس کی طرف کرتے وہ خفگی سے بولی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ لال رنگ لبوں پہ لگانے کا۔ اس نے لپسٹک اٹھا کر عین کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے اس کے لبوں پر لپسٹک لگانے لگا۔ ایسے تو تمہارے لب چھپ رہے ہیں اس رنگ میں۔ عین لگانے کے بعد اس کے لبوں کا جائزہ لیتے وہ ناگواریت سے بولا۔ ہاں تو پھر ایسی تو ہوتی ہے، یہ دوپٹہ ہے ہونٹوں کا۔ اس نے اپنا عقل استعمال کرتے کہا۔ تم بلش خود کر رہی ہو، اس کی تمہیں ضرورت نہیں۔ کاجل کی تو وہ تمہارے کان کے پیچھے لگا دیتا ہوں تاکہ نظر نہ لگے، اس نے کہتے حور کو ہونکوں والی صورت میں چھوڑ کر اس کے کان کے پیچھے سچ میں لگا دیا۔ اب اس کی اس آنکھوں والے کلر کی باری۔ وہ آئی شیڈوز اٹھا کر اس کی آنکھوں پر کپڑوں سے میچ رنگ لگانے لگا۔ حور بغیر مزاحمت کے بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس مسکارے کو چھوڑو، یہ میرے ہوتے ہوئے تم پہ مسکے نہیں لگا سکتا۔ اس نے ناپسندیدگی سے مسکارے کا نام پڑھ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پر وہ تو مسکارا ہے عالم، پلکوں عین تمہیں نہیں معلوم یہ تمہاری پلکوں پر آ کر مسکے ماریں گے۔ یار کچھ عقل کرو، تم میری ہو۔ جھک کر اس کا ماتھا چومتا وہ بولا تو حور نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیبی فتنہ ہے، مسکارا مجھے مسکے مارے گا؟ وہ عالم آپ کی کوئی بات نہیں، بے مثال اور ایک ہے۔ وہ تپ کر بولی اور اس سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکلی۔ تم نہیں مانو گی، تم نے میری بات کبھی مانی ہے؟ میں تو ہمیشہ غلط لگتا ہوں۔ چلو تم ہی بتاؤ، یہ فتنہ تمہیں کچھ نہیں کرتا پیٹ میں؟ اس کے پاؤں میں پازیب پہناتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ اللہ عالم، وہ ظاہر ہے بن رہا ہے تو تکلیف تو کرے گا نا۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی گڑیا مشین میں بنتی ہے تو مشین بھی ڈگ ڈگ کر کے روتی تو ہے نا۔ اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ سمجھانے لگی اور عالم چونک کر اپنی عقل مند بیوی کو دیکھا۔ کیوں حیران رہ گئے نا کہ شہزادی اتنی ہوشیار کیسے ہو گئی؟ بتائیں۔ ٹینشن نہ لیں، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو بھی ہوشیار بنا دوں گی۔ وہ کہہ کر اپنے لبوں پر لگی لپسٹک کی خوشی سے نہال ہوتی انہیں آپس میں ملانے لگی۔ عالم لو دیتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا پاس رکھے کپڑوں کے میچ کلر کے سینڈلز سے سفید پاؤں میں پہنانے لگا اور پہنا کر جب دونوں پاؤں ہتھیلیوں میں بھر کر آنکھوں سامنے کیے تو دل دھڑک اٹھا۔ پیچ کلر کے پاجامے پر سفید چمکتی چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے سجی پازیب اس کے پاؤں میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ جھک کر دونوں پاؤں پر بوسہ دینے سے خود کو روک نہ سکا۔ میرے فتنوں کی جنت دل کرتا ہے سینے میں چھپا دوں کہ میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے تمہیں۔ اس کے پاؤں نیچے رکھ کر وہ اس کے سامنے آیا اور اس پر جھکا کے اپنے پاؤں پر اس کے نرم گرم لبوں کے دہکتے لمس پر جو ششدر تھی اب ایک دم اس کی دہکتی سانسیں چہرے پر محسوس کر کے وہ پیچھے بیڈ پر گرنا چاہتی تھی، پر عالم نے بروقت ہی اس کے سر کے پیچھے اپنا ہاتھ دیا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر ڈالا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں عالم؟ جائیں تیار ہو جائیں۔ وہ آنکھیں موند کر چہرہ دوسری جانب موڑے پڑی اس کی دہکتی سانسوں پر جھیمپی بوکھلائی ہوئی تھی۔ تمہاری یہ خوبصورتی اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں پلیز عین، میں چاہ کر بھی تمہارے اس روپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری، میں بہت برا ہوں پر میں مجبور ہوں۔ وہ سرگوشی میں اس کے کانوں میں کہتا اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی لرزتی پلکوں اور پھڑپھڑاتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ تم میری باتوں پر یقین کیا کرو عین، مجھے سوچا کرو، مجھے چاہو، مجھ سے رشتہ جوڑو، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ دنیا کو چھوڑ دو، وہ 2 دن تمہیں اپنا احساس دلائے گی، تیسرے دن تنہائی کا قید نصیب کر دے گی۔ نورالعین سے بے شک محبت کرو، میں نہیں کہتا اسے چھوڑ دو، اسے اس حساب سے محبت دو، پر یاد رکھو بیوقوف لوگ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔
تمہیں یقین رکھنا ہے تو اپنی مسنی پر رکھنا، وہ ایک عقلمند لڑکی ہے، میرے بعد وہ تمہیں سائے کی طرح چاہے گی، یاد رکھنا۔ باقی کسی پر یقین مت کرنا سوائے اپنے شوہر۔ اپنی مسنی کے وہ گمبھیر بھاری آواز میں کہتا اس کے کمر میں اپنا بازو ڈال کر قریب کر گیا اور وہ سر ہلاتے آنکھیں موندے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا عالم اسے کبھی تنہا نہیں کرے گا، اسے یقین تھا تو اس پر تھا۔ دفعتاً اپنے نکوش پر اس کا شدت بھرا لمس پا کر وہ سانس دینا ہی بھول گئی۔ بابا میں نے باہر نہیں جانا، مما آئیں گی تو انہیں یہیں بھیجے گا۔ اسکائی بلو کلر کے پرنسس فراک زیب تن کیے وہ واپس اپنے شوز اتار کر بیڈ پر چڑھ کر بلینکٹ میں گھس گئی۔ فیری بیٹا، چاچو کی شادی ہے، آپ انجوائے نہیں کریں گی؟ وہ خود رف حلیے میں تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھتے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں بابا، مما کے بغیر میرا دل اداس ہے، وہ آئیں گی تو ساتھ مل کر انجوائے کریں گے، بھرائی آواز میں کہتی وہ برہان سے آنسو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ برہان نے سن کر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کی۔ اچھا پھر آؤ، پونی تو باندھ دو، پھر ایسے کھلے بالوں سے سوگی تو بال الجھ جائیں گے، صبح اسکول جاتے بھی پرابلم ہوگی۔ شاباش، اٹھو میرا بہادر بچہ، آؤ۔ وہ اسے پچکارنے لگا پر فیری نے جیسے سنا نہیں۔ فیری بابا کیا بول رہے ہیں بیٹا؟ اس نے چہرے سے بلینکٹ ہٹا کر کہا۔ بابا مما سلجھا دیں گی روز کی طرح، انہوں نے کہا ہے وہ میرے بال اپنے بالوں جتنے لمبے کریں گی۔ وہ واپس کھینچ کر چہرے پر بلینکٹ ڈال کر اندر سے بولی تو برہان نے پھر سے ہٹا دیا۔ بابا وہ گھورنے لگی اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ میری فیری اتنی پیاری کیوں ہو؟ وہ جھک کر شفقت سے اس کی پیشانی چومتا بولا۔ کیونکہ میرے بابا مما اتنے پیارے ہیں، وہ آنکھیں جھپکا کر بولی اور برہان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ تو جیسے جی اٹھا، فوراً سے اپنی آغوش میں بھر کر اپنی شفقت لٹانے لگا۔ بابا مجھے گدگدی ہو رہی ہے، برہان کے بوسے اور اس کی ہلکی ہلکی مونچھوں کی چبھن سے وہ کھلکھلانے لگی۔ ہونے دو، ابھی تو بابا تمہیں کھائیں گے وتھ سلائس۔ وہ ہنستا اسے مزید گدگدانے لگا۔ دماغ میں اس کی یہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ لڑکی اسے جنون کہنے والی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں اپنی محبت چھوڑ کر عالم کو آگے رکھ رہی تھی؟ ہنستی فیری کو سینے سے لگاتے وہ اس کے بارے میں گہری سوچ میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ مہمان بڑھتے گئے، چاروں اور رونق پھیل گئی تھی۔ پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا الویلا خود ایک دلہن کا روپ لیے ہوئے تھا۔ کھلکھلاہٹ کہہ کہے سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ لان میں اور لاؤنج میں رنگ برنگی آنچل لہرا رہے تھے۔ آس پاس اور خاندان کو انوائٹ کیا گیا تھا رخصتی میں، جبکہ ولیمے کو شاندار طریقے سے کرنا چاہتے تھے کمال صاحب، اور اس میں داؤد الف کی پوری رضا تھی۔ لڑکیوں کا جھرمٹ نور العین کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ آسیہ بیگم اور بھی اندر موجود تھیں۔ ماشاءاللہ، وہ دلہن کے بھاری لہنگے میں ڈائمنڈ کی جولری سے اس کا پور سجایا گیا تھا۔ مانگ پٹی، کانوں میں بڑے ہیوی ایئرنگز، گلے میں بھاری ڈائمنڈ سے جڑا ہوا نیکلس، انگلیوں میں رنگز، کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، ناک میں پہنی خوبصورت نتھ جس کا موتی اس کے لبوں پر مسلسل شرارتیں کیے جا رہا تھا، بھاری گولڈن دوپٹہ سر پر سجائے وہ مہندی لگے سرخ ہاتھ گود میں رکھے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہونے والا تھا، کیا ہو رہا تھا، سوچ کر اس کا دل دھک دھک کرتا دماغ میں دھڑکنے لگا۔ اسی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کا پور پسینے سے شرابور تھا۔ وجود کی لرزش، کپ کپاہٹ، حلق کا بار بار خشک پڑنا، اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ نور بچی، گھبراؤ نہیں، بھی اس کی ہتھیلیاں سہلاتی ہوئی بولی۔ یہ لو پانی پیو سویٹ گرل۔ شیرین اپنی بلیک رنگ کی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی پانی کے گلاس بھر کر اسے پلانے لگی اور نور نے بغیر کچھ کہے منہ سے لگا دیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے وہ اپنائیے سے پوچھنے لگی۔ رومال سے منہ صاف کرتی نور گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ شکریہ شیرین بیٹا، جاؤ دیکھو برہان تیار ہو گیا ہے تو ساتھ آنا، آسیہ بیگم نے نور کے پاس بیٹھی شیرین سے کہا، جس کا چہرہ برہان کے نام پر سے بلش کر گیا۔ نور نے پہلے چونک کر آسیہ بیگم کو دیکھا اور پھر شیرین کے بلش کرتے چہرے کو، جبکہ شیرین جی آنٹی کہتی اپنی ماں کو مسکراتی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور کا دل کیا جاتی ہوئی شیرین کا منہ نوچ لے، پر وہ کچھ نہیں کر سکی بے بسی اور ضبط سے۔ وہ برہان پر کیسے ڈورے ڈال سکتی ہے؟ وہ تو صرف مسکان کا تھا۔ مسکان کہاں ہو؟ لب دبا کر اس نے سوچا اور افسوس سے آسیہ بیگم کو دیکھا، جو خود آج تیار شیار خوش نحال شیرین کی ماں سے باتوں میں مشغول تھیں۔ نور نے اپنی زبان دانتوں کے بیچ رکھ لی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ناک کرتے شیرین نے اجازت چاہی۔ وارڈروب سے سوٹ نکالتے برہان نے چونک کر بند دروازے کو دیکھا اور پھر بلینکٹ سے چہرہ نکال کر دیکھتی فیری کو۔ اسے نو کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر برہان جلدی سے جی آ جائیں بولا۔ بابا، فیری نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا اور برہان نے فلائنگ کس بھیجتے التجا کی تو وہ منہ بسور کر کروٹ ان کی طرف سے بدل گئی۔ مبارک ہو پروموشن کی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی گلا کھنکار کر بولی۔ وہ مسکرایا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا کہ نظریں اس پر پڑتے ہی ٹھٹک گئیں۔
بلیک ساڑی پہ گولڈن بلاؤز میں اپنے سیاہ بال کھولے اسے کسی کی یاد دلا گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مسکان کا نازک سراپا لہرا گیا اور اس کے ساتھ کی گئی اپنی جسارتیں۔ وہ نظریں پھیر کر اسے یاد کر کے خود ہی مسکرا دیا۔ اس کے دیے ہوئے زخم آہ کر کے جیسے پکارنے لگے تھے۔ اس کے روئی سے وجود کا لمس وہ اپنی انگلیوں پر محسوس کرتا لب دانتوں میں دبا گیا۔ شیرین اسے رف حلیے میں دیکھ کر سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی اس قدر ہینڈسم بھی لگ سکتا ہے یا اس کی آنکھیں ہی بغاوت پر اتر آئی تھی۔ اس کی نظروں کا اٹھنا اور ٹھٹک کر رکنا، وہ مسرور سی اپنی تیاری پر مغرور ہو گئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی مغرور۔ اس آئس مین کی زندگی میں پہلی بار اس پر نظریں رکی تھی، آخر ناز کیوں نہ کرتی۔ تھینکس، وہ سر ہلا کر ہینگر سے سوٹ نکالتا ٹائی سلیکٹ کرنے لگا۔ وہ آنٹی پوچھ رہی تھی کہ تم ریڈی ہو تو ساتھ چلیں نیچے۔ وہ اپنا یوں خاموش کھڑا رہنا عجیب سمجھتی جھجک کر بولی۔ برہان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ پوری ویسی ہی تھی جیسے وہ ہرو لین کے بعد ہم سفر کے روم میں دیکھنا چاہتا تھا، پر اس کی نظروں میں مسلسل وہ گھائل کر دینے والی شیرنی گھوم رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزرے وہ پل جنہیں یاد کرتے اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ طبیعت میں بے چینی سی امڑ آئی تھی۔ لب بھینچ کر وہ سپاٹ نظروں سے شیرین کو دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سوٹ بیڈ پر پھینک کر اپنی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کرتا فیری پر ایک نظر ڈال کر شیرین کے پاس سے گزرا۔ وہ جیسے سانس دینا بھول گئی اسے اتنے قریب سے دیکھ کر۔ اسے مسکان پر رشک ہونے لگا کہ وہ کتنا قریب سے دیکھتی ہوگی اسے۔ کیا وہ اس کی آنکھوں کی تاب لا پاتی ہوگی؟ اس کی پرفیوم کی خوشبو اس کے گرد جیسے حالہ بنا کر اسے قید کر گئی۔ وہ شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجا کر مڑی۔ میرے بابا صرف میری مما سے پیار کرتے ہیں آنٹی۔ فیری دانت پیس کر بلینکٹ ہٹائے غصے سے بولی۔ شیرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی غصے بھری نظروں سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اوہ ریئلی سویٹ ہارٹ۔ وہ ہنس کر وہاں سے نکل گئی اور پیچھے فیری تلملا کر رہ گئی۔ مما اب بابا اس آنٹی کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا اور نم آنکھوں سے واپس لیٹ گئی۔ دیکھیں شیرین، امی نے آپ کو جو بھی آس امید دی ہے، آئی ایم سوری کہ میری طرف سے نہ ہے۔ وہ باہر آنے پر بغیر لگی لپٹی رکھے بول گیا۔ شیرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں برہان۔ اس کے سوال پر ایک پل کو برہان کو لگا اسے غلط فہمی ہو گئی ہے، یا ہو سکتا ہے امی نے اسے کچھ نہ کہا ہو، وہ صرف اپنی طرف سے مجھے راضی کر رہی ہوں۔ وہ شچو پنج میں پڑ گیا۔ کیا امی نے تم سے کچھ کہا ہے میرے بارے میں؟ آئی مین کہ میری شادی؟ گہرا سانس بھرتے اس نے پاس سے گزرتے مہمان کا خیال کرتے لہجہ دھیما رکھ لیا۔ شیرین لمحے میں سرخ پڑ گئی پھر سے، اور پلکیں لرز گئیں جس سے برہان کو کوفت سی ہونے لگی۔ اسے جانے کیوں مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی ادا یاد آئی۔ اس کا ہلتا ببل کو چباتا منہ ان پھڑپڑاتے لبوں سے وہ بیزار سا ہونے لگا۔ جی کہا ہے، وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر مسکرائی۔ کیا کہا ہے بتانا پسند فرمائیں گی تاکہ میں آپ کی غلط فہمی دور کر سکوں؟ وہ بولتا اپنی پینٹ کی جیب میں انگوٹھے پھنسائے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور آپ نے پہلی شادی مجموعے میں کی تھی کیونکہ وہ لڑکی آپ کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ آئی مینس انہوں نے کہا کہ وہ اچھے کردار کی نہیں تھی، اس لیے کل آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ جھجک کر بولی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے اس کی تیز تراری گم ہو گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی وہ سچ میں بول نہیں سکتی تھی اس کے سامنے۔ اتنے مجرم کو ہینڈل کرنے والی لڑکی جو خود ایس پی کے عہدے پر تھی، وہ برہان الوی کے سامنے کچھ کہنے بولنے کی ہمت نہیں پاتی تھی۔ ایک دفعہ کی تھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر جب یونیورسٹی کے دن تھے، تب اس کھڑوس نے بری طرح جھڑک دیا تھا کہ وہ ایسے ریلیشن شپ کا قائل نہیں، پھر صرف دور سے دیکھ کر ہی اپنی آنکھوں کو سکون دیتی تھی۔ اور دوسری بار اس کی شادی سے پہلے پرپوز کیا تو پہلی فرصت میں انکار ملا کہ اس کا بھی شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شیرین، وہ میرے پیچھے نہیں پڑی تھی، میں اس کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے اس سے شادی کرنی تھی کیونکہ میری بیٹی اسے چاہتی تھی۔ ماں کے روپ میں اس سے اچھا کردار کیا ہوگا کہ میرے صرف ایک ماں کہنے پر اس نے کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ مجھے امید ہے اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں آئی ایم سوری کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر مسکان نہ ہوتی تب بھی۔ برہان کو اپنی ماں کی باتوں پر جتنا غصہ تھا اتنا ہی خود پر کہ وہ اپنی ماں کو صحیح جواب کیوں نہ دے سکا، جنہوں نے 2 منٹ نہ لگائے اس لڑکی کو جگنو تھما دیے۔ ساکت سے سنتی شیرین کے آنسو گالوں پر لڑکھائے۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے برہان الوی؟ میں نے سالوں لگا دیے تمہارے انتظار میں کہ ایک دن تم میرے ہو جاؤ گے، اور جب ہو رہے ہو تو ایسا کیوں؟ پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ایسا مت کرو، میں اس لڑکی سے بھی زیادہ محبت دوں گی تمہاری بیٹی کو، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ آئی لو یو برہان، مجھے اپنا لو، وہ روتی ہوئی بولی۔ برہان سٹ پٹا گیا لوگوں کو متوجہ ہوتا دیکھ کر۔ شیرین اسٹاپ اٹ، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔
دیکھنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں، اتنی خوبصورت تو ہوں میں۔ تم ایک بار غور کرو مجھ پر پلیز، بس انکار نہ کرو۔ اس کی منتوں پر برہان ساخت سا رہ گیا۔ اس نے صرف سنا تھا کہ محبت اندھی کر دیتی ہے، اور یہ لڑکی تو سچ میں اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی عصمت کا جزازہ بھی ایک غیر کے سامنے نکال رہی تھی۔ اس کا ذہن خود بخود مسکان کو اس کے مقابلے لے کر آ گیا۔ پہلی بات تو تم وہ تربیت نہیں دے سکتی میری بیٹی کو جو وہ دے سکتی ہے۔ شیرین، آئی ایم سوری، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو وہ ہے۔ میں حیران ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور تم بھی۔ تم یوں منتیں کر رہی ہو، اور اسے میں آفر کرنے لگا کہ مجھے چنو، اپنی محبت کو چنو، پر وہ ٹھکرا کر چلی گئی۔ حالانکہ جنون کے رنگ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھے ہیں، پھر بھی وہ اپنے اتنے چاہنے والی بیٹی اور شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی اپنی عصمت پر۔ اور مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بغیر اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا بولتا گیا، آخر میں امی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگوں گا، آئی ایم سوری، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی ہچکیاں روکتی شیرین نے اس کی پشت کو دیکھا۔ سنو برہان، اس کی پکار پر وہ لب بھیج کر رخ اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ رک کر پوچھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، صرف اس سے ڈونٹ وری، آئی ایم شیور مجھے اس سے محبت نہیں ہوگی، نظریں چرا کر کہتا وہ اندر روم میں چلا گیا۔ اور روتی ہوئی شیرین اس کے جھوٹ پر لب بھیجے اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکلی، بغیر بوکھلائی آسیہ بیگم کی اور بی کی بات سنے۔ وہ اس کے پیچھے آئی، پر وہ اپنے ماں باپ کو لے کر وہاں سے بغیر اف کیے نکلتی چلی گئی۔ اس کا ارادہ اب اپنے بکھرے دل کو سنبھالنے کے لیے شہر ہی چھوڑنے کا تھا۔ برہان، یہ کیا کر دیا؟ آسیہ بیگم غصے سے سرخ، دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ سنبھالے بہن خود کو، یہ لیں پانی پی لیں۔ بی نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر دیا۔ آسیہ بیگم نے شکریہ کہتے تھام لیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، دل کیا آپ اپنا سر پھاڑ دے، اس لڑکے نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بھائی، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ الف جب بات لیے نکلا تو سامنے ہی بلیک تھری پیس سوٹ میں اپنے وجیح شاندار بھائی کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا۔ برہان ایک سرسری سی نظر اس کے پھولوں سے سجے روم پر ڈال کر مسکرایا۔ اسے یقین تھا جیسے ان کا شک ہے الف پر وہ سب غلط ہوگا، محض ایک غلط فہمی ہوگی۔ اس کا بھائی بہت معصوم تھا، پر دوسری طرف اس کا یوں رات کو چھپ کر گھر سے نکل کر ہڈی میں جانا پھر نہ آنا، یہ بھی بڑا ثبوت تھا اگر وہ سچ میں الف ہوا تھا، اگر اس کی گھڑی کا کانٹیکٹ صحیح عالم سے ہوا تو۔ ہاں کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں، وہ پاس آ کر مسکرائی بولا اور سامنے ہینگ اس کی شیروانی اٹھا کر بیڈ پر رکھی، جبکہ الف محبت بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھتا گلے سے تولیہ نکال کر کاؤچ پر پھینکتے بالوں میں برش کرنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آج تمہاری شادی ہے اور اس حال والے روم میں اپنی بیوی کو لاؤ گے؟ برہان جھڑکتا تولیہ اٹھا کر ہینگ کرنے لگا، تبھی برش پٹک کر ہنستا داد اس کے گلے میں بازو ڈالے اس سے لپٹ گیا۔ میں تو اسے اپنے دل میں لا رہا ہوں بھائی صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہماری بونی کا قد اتنا ہے وہ سما جائے گی۔ اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، دانت تمیز کرو، خبردار آج تم نے اسے بونی کہا تو۔ برہان نے گھور کر جھڑکا، اچھا تو پھر کیا کہوں جانو؟ شونا بیبی، اس نے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے بروچکایا۔ برہان نے بازو بلند کر کے اس کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا، کچھ بھی کہہ دینا پر آج اسے ہرٹ مت کرنا اپنی بکواس سے۔ اس کے بال بکھیرتے اسے وارن کیا، نہیں بھائی آج تو پیار والی رات ہے، میں کیسے اسے ہرٹ کروں گا، اس کے لیے تو پھر ساری زندگی پڑی ہے۔ آنکھ دبا کر کہتے وہ کہہ لگا اٹھا، بہت بدتمیز ہو گئے ہو داد، یہ سب تمہارے دوستوں کی لینگویج بول رہے ہو، شرم کرو میرے سامنے۔ برہان اپنے جیب ہٹانے کے لیے مصنوعی غصے سے بولا، کیا بھائی انہیں تو آج انٹری نہیں دی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ کوئی حرکت ضرور کریں گے میرے روم میں جانے پر، اس لیے سب کا پتہ گیٹ پر ہی کاٹ دیا۔ اس نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا، جب اس نے گارڈ سے سب کو پٹوا کر وہاں سے نکالا تھا، بہت چیخ چلا رہے تھے۔ داد کے مطابق کرونا وائرس کی طرح، پر اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ اچھا بہت کر لی بکواس، چلو جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، اس نے چپٹ مار کر کہا اور زیر لب مسکراتا وہاں سے نکلا۔ پیچھے داد بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سرخ سفید پھولوں کی لڑیوں سے سجے بیڈ کو دیکھتے کہہ لگا اٹھا، آنے والے وقت کو سوچ کر اس کا پور مسرور مدہوشی کی دھن گائے جا رہا تھا۔ آج تو بونی نہیں، دل کی ملکہ آئے گی، میری آنکھوں کی نور آئے گی۔ وہ گنگناتا گولڈن شیروانی پہننے لگا۔ گاڑی میں رکتے وہ باہر نکلا، بلیک ٹیکسیڈو میں اس کا چوڑا پھیلا وجود سحر انگیز تھا، کلائی میں پہنی مہنگی گھڑی، پاؤں میں بلیک چمکتے شوز، بورے بال جیل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ اپنی باوقار مضبوط چال چلتا وہ دوسری طرف فین کے پاس آیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے اس کا فراک ٹھیک کرنے لگا۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اپنے بال پیچھے کرتی نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ عالم سے پوچھنے لگی۔ میک اپ کی جگہ صرف آئی شیڈو لگا تھا، باقی ہمیشہ کی طرح وہ سمپل ہی تھی۔ خوبصورت، سنجیدگی سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر کیا۔ وہ ہنستی
اس کے ساتھ اندر آئی۔ کمال صاحب نے پہلی فرصت میں انہیں ریسیو کیا اور لے جا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ اور ابھی اپنا فراک سیدھا کیے بیٹھی ہی تھی کہ تبھی بچیاں بھاگتی اس کے پاس آئیں۔ آپی حور، وہ دلہن آپی آپ کو اوپر بلا رہی ہیں۔ حور نے سن کر سر اٹھایا۔ عالم میں جاؤں؟ وہ ابھی کسی سے ملی بھی نہیں تھی، حالانکہ کمال صاحب کا بہت دل کر رہا تھا زندگی میں پہلی بار اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ اس کی معصومیت، شوہر کی فرما برداری، وہ کافی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ڈر؟ جی مجھے یاد ہے، جب ڈر لگے تو مجھے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ وہ مسکرائی، بولی۔ عالم نے سر ہلاتے اسے کھڑا کیا اور وہ دائیں بائیں لڑکیوں کے ہاتھ تھامنے پر ان کے ساتھ قدم اٹھانے لگیں کہ سیڑھیاں چڑھ کر نور کے روم کے قریب ہی تھی جب 3 لڑکیاں کہکہا لگاتے سامنے سے بھاگتی اچانک اس کے ساتھ ٹکرائیں۔ اوہ سوری میم، آئی ایم ریئلی سوری میم، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ مٹھی میں پکڑے پینڈنٹ کے ساتھ وہ اسے سنبھالے معذرت کر رہی تھیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور مسکراتی اپنی گردن پر جلن محسوس کرتی الجھی، جیسے کسی نے کھینچ کر کچھ اتارا ہو، پر اس نے تو ڈائمنڈ نیکلس پہن رکھا تھا، کیسے وہ اتارتی؟ تھینکس میم، تھینک یو سو مچ۔ وہ شکریہ ادا کرتی وہاں سے بھاگی۔ جبکہ کان میں لگے عالم کے بلوٹوتھ سے اچانک سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ چونک کر اٹھا اور اوپر دیکھا تو وہ دروازہ کھولے اندر جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ کمال صاحب اس کے بگڑے تیور دیکھ کر بوکھلا کر بولے۔ عالم ان پر ایک سرد نظر ڈال کر اوپر کی سمت بھاگا۔ وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتا اوپر آیا تو نور کے روم کے قریب ہی اسے ہورولین کا پینڈنٹ ٹوٹا ہوا ملا، جیسے کسی نے کچل ڈالا ہو۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ٹوٹ چکا تھا اور چپ ڈیمیج ہو چکی تھی۔ وہ لب نیچے روم کے بند دروازے پر نظریں ڈالے وہاں سے نیچے اترا۔ وہ ہورولین کو بدگمان نہ کرتے، اس کے اور بہن کے بیچ مداخلت نہ کرتے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کی نظریں سامنے ٹکی تھیں، نور کے روم پر۔